الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جنہوں نے اپنی زندگی میں انسانوں کو زندگی گزارنے کا ہر بہتر طریقہ بتایا، نیکی کے سارے اعمال بتائے، گناہ کے تمام اعمال سے بچنے کا حکم دیا، ہر خیر کی طرف رہنمائی کی، ہر شر سے بچنے کی تعلیم سکھائی۔ اللہ رب العالمین نے آپ پر دین کو مکمل کیا۔ اب جو بندے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، خوشی اور مسرت دنیا اور آخرت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس راستے پر چلنا لازم ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، پچھلے خطبے میں آخرت میں ہونے والے عذاب کی سنگینی کے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے بتائی گئی تھی، اور حضرات آج کے اس مختصر خطبے میں آخرت میں ہونے والے 4 مختلف قسم کے عذابات اور ان کے اسباب بتانے کی میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حدیث بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 1386۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ نماز فجر کے بعد اپنے مقام پر بیٹھ کر صحابہ کرام سے ان کے رات میں دیکھے ہوئے خوابوں کو سنا کرتے اور خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ ایک صبح فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ایک واقعے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، مجھے لے کر آسمانوں کی طرف گئے، اور لے جانے کے بعد مجھے ایک ایسے آدمی کو دکھایا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے، ایک دوسرا آدمی ہے جو اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ہتھیار موجود ہے۔ اس لوہے کے ہتھیار کو لے کر اس بیٹھے ہوئے آدمی کے ایک جبڑے میں وہ ڈالتا ہے، منہ کے ایک طرف ڈالتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کھینچتا ہے تو اس کے گردن کے پچھلے حصے تک اس کو لے کر جاتا ہے۔ ایک طرف سے کھینچتا ہے جبڑے کو تو پورا اس کے سر کے پچھلے حصے تک کھینچتا ہوا لے کر جاتا ہے، اس کے جبڑے کو پھاڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد نکال کر دوسرے جبڑے کے ساتھ یہی کیفیت کرتا ہے۔ جب دوسرے جبڑے کو پھاڑتا ہے اتنی دیر میں پہلا جو اس کا جبڑا پھٹ چکا تھا، اللہ کے حکم سے وہ جبڑا سیدھا ہو جاتا ہے، جیسے پہلے تھا ویسا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر پہلے جبڑے کو پھاڑا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے میرے ساتھ موجود 2 فرشتوں کو پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا آگے بڑھو۔ آگے لے جایا گیا، آگے ایک ایسے آدمی کو دکھایا گیا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اور اس کے سر کے پاس ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے ایک بہت بڑے پتھر کے ساتھ، اور وہ کھڑا ہوا آدمی بڑا پتھر لے کر اس شخص کے سر کو کچلتا ہے، اور اتنی تیزی سے اتنی طاقت سے اس پر پتھر مارتا ہے کہ پتھر اس کو لگنے کے بعد اس کا سر زمین کے برابر ہو جاتا ہے، اور یہ پتھر لڑکتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ یا وہ شخص جب تک اس پتھر کو واپس لے کر آتا ہے
اتنی دیر میں پھر یہ شخص کا سر ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ اور آگے بڑھیے، اور آگے لے جایا گیا ایک ایسی برتن کے پاس، ایک ایسی ہانڈی کے پاس جو نیچے سے تو بڑی کشادہ تھی لیکن اوپر آتے آتے اس کا منہ تقریباً بند ہو چکا تھا۔ مجھے دکھایا گیا کہ اس ہانڈی کے اندر بے لباس مرد اور عورتیں موجود ہیں، ایسے مرد اور ایسی عورتیں جن کے جسم پر لباس موجود نہیں ہے، ان کے نیچے سے آگ جل رہی ہے۔ جب وہ آگ زور پکڑتی، جب وہ آگ کے شعلے دہکنے لگتے تو یہ نیچے جو اندر اس کے مرد اور عورتیں موجود ہیں وہ بچنے کے لیے اوپر کی طرف بھاگ کر آتے، اور ایسا محسوس ہوتا دیکھنے والے کو کہ اب یہ باہر نکل جائیں گے، لیکن وہ نکل نہیں پاتے۔ اس کے بعد جیسے آگ ٹھنڈی ہوتی ہے پھر نیچے کی طرف جاتے۔ یہی عذاب مسلسل ان کو دیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے کہا اور آگے بڑھیے۔ ایک ایسی نہر کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا جس نہر کے اندر ایک آدمی موجود ہے، اور اس نہر کے ایک کنارے پر پتھر لیا ہوا دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے۔ یہ آدمی جو نہر میں ہے، یہ نہر دراصل خون اور پیپ کی نہر ہے، یہ خون کی نہر میں موجود ہے، اس کے درمیان میں ہے۔ خون کی بدبو، خون کی تکلیف کو برداشت نہ کر کے وہ آدمی جو نہر میں موجود ہے، نہر سے بچ نکلنے کے لیے تیر کر جب کنارے پر پہنچتا ہے، کنارے پر کھڑا ہوا شخص پتھر لے کر ایسے اس کو مارتا ہے زور سے کہ وہ آدمی پتھر سے بچنے کے لیے پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر نہر کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر جب جو ہے خون میں تکلیف ہوتی ہے رہتے ہوئے واپس لوٹ کے آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہی حال اس کا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طویل حدیث ذکر فرمائی، لیکن یہ 4 عذابات، اس کی وجہ حدیث کے آخر میں ان 2 فرشتوں نے ایک ایک عذاب کی وجہ بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا پہلا وہ شخص جس کے جبڑے پھاڑے جا رہے تھے وہ ایک ایسا شخص تھا جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا، اور ایسا جھوٹ بولتا تھا کہ جھوٹ اس سے لوگ سنتے اور سننے والے لوگوں کو سناتے، اس طرح سے اس کا جھوٹ ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ یہ ایسا شخص تھا، اس کی وجہ سے اسے یہ عذاب دیا جا رہا تھا، اور یہ عذاب قیامت کا دن قائم ہونے تک اس کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ عذاب ایسے شخص کو جو جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا، عذاب اس کو دیا جائے گا قیامت تک۔ کب سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ جب سے وہ مرا تب سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے دیکھا، اس وقت بھی عذاب دیا جا رہا تھا، اور قیامت تک اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ایک جبڑا پھاڑا جا رہا ہے اور اس کے بعد دوسرا جبڑا پھاڑا جا رہا ہے، یہ عذاب قیامت تک اس کو دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے، یہ عذاب ہو کہ اس کے علاوہ جو عذابات ہیں، ان تمام عذابات میں یہ نہ سمجھیں کہ جبڑا درست ہو گیا اس کا مطلب تکلیف ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین دنیا میں تکلیف کو ختم کر کے اصلاح کرتا ہے، آخرت کا معاملہ الگ ہے، وہاں اصلاح ہو جاتی ہے جسم کی، عذاب مزید دینے کے لیے تکلیف باقی رہتی ہے، وہ تکلیف پہ تکلیف مزید دینے کے لیے اللہ جسم کی اصلاح کرتا ہے۔ تو حضرات، جھوٹ بولنا ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ گناہ سخت ناپسند ہے، اور اس میں بھی ایسا جھوٹ کہ آدمی جھوٹ بولے اور وہ جھوٹ ساری دنیا میں پھیلتا چلا جائے۔ آج ہماری دنیا میں یہ چیز ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی شخص کسی پر الزام لگا دے، کسی پر جھوٹی تہمت لگا دے، کسی کے متعلق اس کی جو ہے عزت پر انگلی اٹھا دے، اس کی جو ہے شخصیت کو داغدار کرے، ایک میسج بنائے اس کے خلاف، ایک ویڈیو بنائے اس کے خلاف، اور اس کو شیئر کرے۔ اب شیئر کرنے والے ساری دنیا میں شیئر کر رہے ہیں، تہمت لگانے والا یہ تہمت لگاتا ہے اور ساری دنیا میں اس شخص کو داغدار کیا جا رہا ہے، ساری دنیا میں جھوٹ پھیلتا ہے۔ خبردار ہو جائے ایسے لوگ جو لوگوں پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، لوگوں کی عزتوں پر آنچ جو ہے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اس جو ہے عذاب سے ڈریں جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ جبڑے پھاڑے جائیں گے۔ ایسا جھوٹ نہ کہیں جس سے لوگوں کے جو ہے شخصیات پر الزام تراشی ہو جائے، ایسا جھوٹ نہ کہیں جو حقیقت کے خلاف ہو۔ تو یہ پہلا عذاب ہوا۔ دوسرا عذاب حضرات ایسا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر پتھر سے اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، اس کا سبب یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص کو قرآن کا علم نصیب کیا تھا، اللہ نے اس کو قرآن کا عالم بنایا تھا، اس کے باوجود یہ آدمی رات میں سویا پڑا رہتا، رات میں بھی عبادت نہیں کرتا اور دن کے معاملات میں بھی اللہ کو بھول کر بے دینی کی زندگی گزارتا۔ قرآن یاد تو تھا، قرآن کے متعلق معلومات تو تھے، دین کو جانتا تو تھا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا کرتا تھا، ایسے شخص کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ خبردار ہو جائیں ایسے لوگ جو قرآنی تعلیمات کو جانتے ہیں، قرآن کے متعلق معلومات رکھتے ہیں، اور جتنا رکھتے ہیں اتنا عذاب دیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے نیکی کے اعمال کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نماز ادا کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا ہے، جتنا معلوم ہے قرآن کا علم، اس پر اگر عمل نہیں کریں گے قیامت کے دن یہ عذاب دیا جائے گا۔ قرآن کا علم رکھتے ہوئے اس پر عمل نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا کہ ان کے سر کچلے جائیں گے اور برابر قیامت تک یہ عذاب چلتا چلا جائے گا۔ تیسرا عذاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگ ایک ہانڈی میں ہیں، ننگے ہیں، بے لباس ہے، ان کے جسم پر لباس نہیں ہے، نیچے سے آگ جل رہی ہے، ان کے جسموں کو جلاتی جا رہی ہے، برداشت نہ کر کے وہ باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ تھے؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں بدکاری کیا کرتے تھے، یہ زناکار لوگ تھے۔ اللہ نے اپنی نفسانی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے انسان کو نکاح کا پاک راستہ نصیب فرمایا ہے، نکاح کا طریقہ بتایا ہے، نکاح کے ذریعے آدمی اپنی خواہش کو مکمل کرے، اللہ نے سیدھا راستہ اس کو بتایا ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ بدکاری کے راستے کو چنیں، جو لوگ زناکاری کے راستے کو چنتے ہیں، ان کو یہ عذاب قیامت کے دن دیا جائے گا کہ ان کو ایک ہانڈی میں جس کا سر اوپر سے بند ہوگا، نیچے سے آگ جلائی جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیں، ابھی گرمی کا موسم آئے گا، آپ اگر ایسے کمرے میں ہو جس کمرے میں ہوا نہیں آتی، کچھ دیر بیٹھ کر آپ وہاں سے نکل کر جو ہے جانا چاہیں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آگ نیچے سے جل رہی، اور کیسی آگ؟ وہ جہنم کی آگ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا اس کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا، تب جا کے یہ آگ بنی جو دنیا کی آگ ساری چیزوں کو جلا دیتی۔ اتنی خطرناک آگ اس میں ڈالا جائے گا بدکار قسم کے لوگوں کو۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہمارے مسلم گھرانوں کے لڑکے، ہمارے مسلم گھرانوں کی لڑکیاں بدکاری کے اعمال میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کتنے ایسے مسلم گھرانے ہیں بے حیائی کے جو ہے ان کے گھروں سے واقعات سننے میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے بدکاری کے مختلف جو ہے مرحلے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تزنی، آنکھیں بھی زنا کیا کرتی ہیں۔ جو آنکھ کسی جو ہے کسی اجنبی عورت کو دیکھے وہ آنکھ زنا کر رہی ہے، جو ہاتھ کسی اجنبی عورت کو لگے وہ زنا کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی کسی جو ہے اجنبی عورت کی طرف چل کر جائے وہ زنا کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے قریب جانا بھی گناہ ہے۔ وہ سارے اعمال جو اس کی طرف لے جاتے ہیں ان سارے مرحلوں کو طے کرنا بھی گناہ ہے۔ حضرات آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نئی نسلوں کو ان کو پاک دامن بنانے کی ہم فکر کریں، اپنے بچوں پر آپ نظر رکھیں، اپنی اولاد پر آپ نظر رکھیں۔ آپ کی بیٹی پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، آپ کے بیٹے پر آپ کی نگرانی ہونی چاہیے۔ وہ کس سے ملتا ہے، کس سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، وہ کس سے بات کرتا ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے، ورنہ یاد رکھیے یہ آپ کے لخت جگر کل قیامت کے دن مرنے کے بعد اس جو ہے تنور میں، اس برتن میں ان کو بھی جلایا جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اپنی اولاد کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، بدکاری کے اس گناہ سے ان کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح حضرات چوتھا جو عذاب بتایا گیا ایک خون کی نہر ہے، اور یہ کون سی خون کی نہر ہے؟ جہنمی لوگوں کو جب عذاب دیے جائیں گے تو ان کا جو خون بہے گا وہ خون بہتے بہتے جا کر ایک نہر کی شکل جہاں اختیار کرے گا، اس جو ہے نہر میں، اس خون کی نہر میں آدمی کو ڈالا گیا، وہ درمیان میں ہے، وہ باہر نکلنے جاتا ہے، اس کو مار مار کے پھر درمیان میں لے جایا جاتا ہے۔ یہ اس آدمی کو ہوگا عذاب جو سود خور تھا،
جو سود کا لین دین کیا کرتا تھا، جو لوگوں کو سود پر پیسہ دیا کرتا تھا، جو سود کا کاروبار کیا کرتا تھا، ایسے شخص کو اتنا خطرناک عذاب دیا جائے گا۔ حضرات کتنا خطرناک عذاب ہے، آپ اندازہ لگائیں، نہر ہے اگر خون کی، آدمی جب پانی میں تیرنے جاتا ہے، پانی اس کی ناک سے، اس کے منہ سے، اس کے کانوں سے اندر جاتا چلا جاتا ہے، اور وہ پانی کے اثرات اس کا سارا جسم قبول کرتا ہے۔ خون کی نہر ہوگی، کتنی اس میں بدبو ہوگی، وہ خون جب اس کے منہ میں جائے گا، لوگوں کا جو ہے گندا خون نکل کر اس کے منہ میں جائے گا، کتنی وہ تکلیف محسوس کرے گا۔ اللہ رب العالمین اس کو اس عذاب میں اس لیے رکھے گا، علماء نے کہا دنیا میں لوگوں کا خون چوسا کرتا تھا، دنیا میں لوگوں کی محنت کی کمائی بلا وجہ کھا لیا کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ قیامت کے دن بھی، اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی خون کی نہر میں اس کو داخل کرے گا۔ میرے بھائی سودی لین دین سے بچیے، سودی کاروبار سے بچیے، ای ایم آئی، بینک لون، یہ ہر قسم کے جتنے لون ہیں، ان تمام لونوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یاد رکھیے آپ کا گھر اگر مرمت اس کی کرانا ہے، گھر کی تعمیر آپ کو کرنا ہے، آپ جھوپڑی میں رہنا پسند کر لیجئے، لیکن آپ جو ہے سود پر پیسہ لے کر اپنا گھر نہ بنائیے۔ یہ گھر نہ جانے آپ اس میں کتنے دن رہیں گے، ممکن ہے گھر بننے سے پہلے آپ مر جائیں، اور وہاں جا کر ہمیشہ کا عذاب۔ قیامت کب آئے گی کسے معلوم، کتنے سو سال، کتنے ہزار سال، کتنے لاکھ سال، اللہ ہی بہتر جانے۔ کچھ دن زندگی گزارنے کے لیے آپ گھر بنانے کے لیے بینک سے لون لے رہے ہیں، آپ تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے، جو تجارت کے آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو حلال روزی دینے کے لیے کافی ہے، اس جو ہے تجارت کو مزید آگے بڑھانے کے لیے آپ لون لے رہے ہیں۔ یہ تجارت ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کے لیے عذاب انتظار کرتا رہے گا۔ اسی طرح کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس گاڑی میسر ہے، پرانی گاڑی ہے، چلتی تو ہے، ان کی حاجت تو مکمل ہو رہی ہے، لیکن شوق ہے نئی گاڑی خریدنے کا، نئی گاڑی خریدیں گے اور لوگوں کے سامنے اپنا رباب بتائیں گے۔ ایسے لوگ یاد رکھیں یہ گاڑی دھری کی دھری رہ جائے گی اور وہاں آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ لہذا حضرات سودی لین دین سے، سودی کاروائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں اسلام میں یہ تعلیم ہمیں سکھائی گئی ہے، مختصر کھائیں، کم کھائیں، کم قیمت کا کپڑا پہنیں، مختصر زندگی گزاریں، لیکن اتنا پیسہ ساتھ میں ہمیشہ رکھیں کہ آپ کی ضروریات کو آپ کو مکمل کرنے کے لیے کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو آدمی مانگنے والا ہے اس سے بہتر ہے وہ آدمی جو دینے والا ہے۔ اور اگر یہ لینے والا اگر قرض لیتا ہے تو الگ بات ہے، اگر لون لیتا ہے، اگر سود پر پیسہ لیتا ہے، لینے والے کو بھی سزا ملے گی، دینے والے کو بھی سزا ملے گی، اس پر گواہ جو ٹھہرے گا اس کو بھی جو ہے سزا ملے گی۔ یہ جو کاروائی ساری لکھے گا اللہ کے نبی نے سب کو سزا کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا سودی لین دین سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ جو چاروں عذابات بتائے گئے ان کے جو چاروں اسباب ہیں اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی میں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جھوٹی باتیں کہنے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ نے جتنا علم دیا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدکاری کے راستے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو لوگ اس میں ملوث ہے ان کو اس سے روکنے کی ہمیں اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سودی لین دین سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین جہاں کہیں دنیا میں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو آسان کر دے۔ اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جو مرض میں مبتلا ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو روزی کی تلاش میں ہیں ان کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں اللہ ان کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے حالت توحید میں گزر گئے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جن کو تو نے اولاد نہ دے کے آزمایا ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ نیک عمل کی توفیق نصیب فرما۔
جب موت دے تو حسن خاتمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ محشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے، جہنم سے ہمیں نجات نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت میں تیرے نبی کی صحبت نصیب فرما، اے اللہ جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔